السلام علیکم، میرا نام ہادیہ حمید ہے اور آج ہم لوگ بات کریں گے پیرنٹنگ پہ۔ میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں اور حال ہی میں نے پیرنٹنگ پہ کام شروع کیا ہے، تو میں آپ کو اپنی ریسنٹ جو ریسرچ ہے اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں۔ ہمارے پاس 7 ٹائپس ہیں، وہ نیگیٹو پیرنٹنگ کی ہے۔ ان پیرنٹنگ کے ساتھ بچوں کو جو میسج پیرنٹس دیتے ہیں اس دوران میں آپ کو وہ بھی ساتھ میں بتاتی جاؤں گی۔ ہماری سب سے پہلی جو ٹائپ ہے وہ ہے نگلیکٹفل اینڈ انیڈیکیٹ پیرنٹس۔ یہ پیرنٹس وہ ہیں جو بہت پہلے ہی اپنے بچوں کو آزاد کر دیتے ہیں، انہیں کہہ دیتے ہیں کہ تم خود اپنے ہر فیصلے کا ذمہ دار ہو، اور وہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ بہت کول ہیں اور وہ بہت زیادہ آزادی پسند ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خود اپنے آپ میں بے حد غیر ذمہ دار ہیں۔ ایسے پیرنٹس اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کسی بچے کی ذمہ داری اٹھا سکیں۔ بچوں کی جذباتی ضروریات کا بالکل خیال نہیں کیا جاتا، بچے کی نفسیاتی ضروریات کا بالکل خیال نہیں کیا جاتا، حتیٰ کہ بچے کی جسمانی ضروریات جس میں اس کی نشو و نما، غذا اور ڈفرینٹ چیزیں آ جائیں گی، ان تک کا بھی خیال نہیں کیا جاتا۔ جب بچے کو اتنی جلدی خود مختار کر دیا جاتا ہے تو وہ خوش نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک لاشعوری طور پہ جو میسج انسٹال ہوگا وہ یہ ہے کہ میں چاہے جانے کے قابل نہیں ہوں، مجھے کوئی بھی چاہتا نہیں ہے اور میں اس دنیا میں بالکل اکیلا ہوں۔ یہ بچے آگے جا کے بہت جلدی لو سیلف اسٹیم اور ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ سیکنڈ ٹائپ جو ہمارے پاس آئے گی وہ ہے ریجیکٹڈ یا ابینڈنڈ پیرنٹس۔ یہ وہ پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو بہت جلدی رد کر دیتے ہیں۔ بچہ کچھ بھی اظہار کرے گا اس کو مانا نہیں جائے گا، اسے رد بھی کیا جائے گا اور اسے نظر انداز کرنے کے ساتھ ساتھ اسے بالکل اکیلا کر دیا جائے گا کہ تم اپنے حال میں اب بالکل خود جو ہے وہ ایڈجسٹ کر کے بتاؤ۔ اس کو جب یہ فزیکل اور ایموشنل ابینڈنمنٹ، یعنی کہ اس کو جب اس طرح سے دھتکارا جائے گا بچے کو، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تکلیف میں ہے، اس کو مانا نہیں جائے گا، وہ کہے گا کہ اسے کوئی چیز چاہیے یا کوئی بھی خواہش کا اظہار کرے گا، اس کو بھی رد کیا جائے گا۔ ایسے حالات میں بچہ لاشعوری طور پہ یہ اپنے اندر انسٹال کرتا ہے کہ میں بالکل بے قدر و قیمت ہوں، اس دنیا میں میری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی میری بات نہیں سن پا رہا۔ اور ایسے بچے آگے جا کے کسی کی بھی بات بڑی جلدی اعتبار کر لیتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ذرا سی ان کو دے گا کیئر تو وہ فوراً ان کی طرف پڑ جائیں گے کہ یہی ہمارے جو ہے وہ سچے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں قدر و قیمت دے رہا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹائپ آ جائے گی وہ ہے پوزیسو پیرنٹس۔ اوور پروٹیکٹیو پیرنٹس ہوتے ہیں یہ وہ پیرنٹس ہیں جو بالکل بھی اپنے بچے کو اسپیس نہیں دیتے، اسے خود کی جو ایک اللہ نے ہر انسان کو ایک یونیک کوالٹیز دی ہیں، اسے ان کوالٹیز کا اظہار کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ پیرنٹس پوری کوشش کرتے ہیں کہ بچہ کچھ بھی اپنے بلبوتے پہ نہ کر سکے، ہر کام میں بچوں کے ساتھ ساتھ رہیں گے، انہیں لائف کے جو ایکسپیرینسز ہیں ان سے دور کرنے کی مطلب لاشعوری طور پہ وہ لوگ کرتے ہیں، اور کچھ پیرنٹس شعوری طور پر بھی کرتے ہیں کہ بچہ ہمارے بغیر جو ہے وہ کچھ نہ کرے ورنہ یہ ہم سے دور چلا جائے گا۔ تو ایسے پیرنٹس اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم جو بھی ہیں وہ دوسروں کی وجہ سے ہیں۔ تو اس طرح بچہ اپنی سیلف اسٹیم کھو دیتا ہے، اپنی سیلف رسپیکٹ کھو دیتا ہے، اور وہ ساری زندگی دوسروں کی مطلب سپورٹ پہ رہتا ہے، وہ کبھی بھی خود آگے نہیں بڑھ پاتا۔ یہ پیرنٹس اپنے بچوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ یہ بچوں کو پوری طرح سے اپنے آپ پہ ڈیپینڈنٹ رکھتے ہیں، کبھی بھی ان کو بخادری نہیں سکھاتے کہ تم نے زندگی میں خود بھی کچھ کرنا ہے۔ جو فورتھ ہمارے پاس ٹائپ آ جائے گی وہ ہے اوور کنٹرولنگ پیرنٹس کی۔ بے حد بچوں کے اوپر سخت طرح کی پیرنٹنگ ہوتی ہے۔ یہ بچوں کو پوری طرح سے یہ لوگ مطلب مولڈ کرنے کی، ان کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ ہر چیز پہ نظر رکھنا، ان کے دوست، ان کا پہناوا، ان کا کھانا، ان کی ڈیلی ایکٹیویٹیز، ہر چیز پہ یہ پیرنٹس نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر ہم کچھ ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو بڑی جلدی اپسیٹ ہو جاتے ہیں، بڑے اوور سینسٹیو ہوتے ہیں یہ لوگ، کسی کی بات میں اگر اس کی ٹونالٹی یعنی کہتے ہیں لہجے میں کوئی فرق آیا تو بڑی جلدی پک کر جاتے ہیں۔ آس پاس کے ماحول میں کہیں کہ ہم پتہ کر لیتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم فوراً اس بندے کو ڈھونڈ لیتے ہیں کہ وہ بندہ کہاں ہے۔ یہ لوگ ہوتے ہیں ہائپر ویجیلنٹ لوگ، ان کا دماغ بہت تیزی سے اس طرح کی چیزیں جو ہے پک کرتا ہے کہ ان کے ماحول میں کیا تبدیلی آئی ہے، اور وہ اسی وجہ سے کیونکہ انہوں نے اوور کنٹرولنگ پیرنٹس کے ساتھ رہا ہوا ہوتا ہے، اس لیے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز ان کو اپسیٹ کرے گی۔ اوور کنٹرولنگ جو پیرنٹس ہیں وہ ایک اور بہت ٹاکسک کام کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ جب بچہ ان کی بات نہیں مانتا تو وہ بچے سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں۔
ٹھیک ہے، وہ بچے کو یہ سکھاتے ہیں کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو تم ہمارے لیے کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتے، ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اور ہر طرح کی پیرنٹنگ میں یہ سب سے بری بات ہے کہ آپ بچے کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ، یعنی کہ اس سے بات کرنا ہی بند کر دیں صرف اس لیے کہ اس نے اپنی کسی خواہش پہ ضد کی ہے یا خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اور ایسی پوری صورتحال میں اس طرح کے بچوں کو جو میسج جاتا ہے وہ یہ ہے کہ میں پاورلیس ہوں، میں زندگی میں کچھ بھی کر لوں، میں حالات کو بدل نہیں سکتا یا سکتی۔ تو اس سے بری کیا بات ہوگی کہ آپ اپنے بچوں کو سکھا دیں کہ وہ نیت کریں، ارادہ کریں، وہ اس پہ کام بھی کریں، اس کے باوجود وہ زندگی میں کچھ نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اب ایک اور ہمارے پاس بڑی کرٹیکل ٹائپ آ جاتی ہے پیرنٹس کی، وہ ہے پرفیکشنسٹ پیرنٹس۔ وہ پیرنٹس جنہیں ہر چیز میں جو ہے وہ نکتہ چینی کی عادت ہوتی ہے، کبھی بھی ان کے لیے بچوں کا کچھ بھی کیا ہوا پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ کہیں گے کہ اگر 99 نمبر آ گئے تو 100 کیوں نہیں آ گئے؟ ٹھیک ہے، اگر تم نے دائرہ اتنا گول بنایا تو یہ اور مزید گول ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو اس طرح سے ڈیل کرتے ہیں کہ بچہ اپنی صلاحیتوں کو خود شک کرنے لگتا ہے، اس کے اندر خود پہ اعتبار نہیں آتا، وہ خود پہ بے حد شک کرتا ہے کہ شاید میں یہ نہیں کر پاؤں گا۔ اپنا اتنی بری طرح سے یہ لوگ اپنے آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ایسے لوگ اندر ہی اندر اپنے انر ڈائلاگ میں، کہ بچہ بہت بری طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ ایسے بچے یہ سیکھتے ہیں کہ ان کی ویلیو تبھی ہے جب وہ دوسروں کی خواہشات کو پورا کر کے دیں گے، نہ کہ اپنے لیے بھی کچھ کر کے بتائیں گے۔ اور یہی وہ بچے ہیں جو بعد میں کمپلسو یعنی کہ او سی ڈی بیہیویئرس میں چلے جاتے ہیں، بار بار کھانا، بار بار ہاتھ دھونا، بار بار نہانا، یہ سارے بچے اس طرح سے آ جاتے ہیں۔ اور انہی بچوں میں ریسرچ کے مطابق ڈپریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہ بچے یہی سیکھتے ہیں پوری زندگی میں کہ ہم تو اس قابل ہیں ہی نہیں کہ زندگی میں کچھ بھی اچھا کر کے دکھا سکے، ہم جو بھی کرتے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اکثر ہم سنتے ہیں لوگوں سے، بھئی میں تو جس کام کو ہاتھ لگاؤں وہی کام خراب ہو جاتا ہے، تو یہ وہی بچے ہیں۔ جو ہمارے پاس چھٹی ٹائپ آ رہی ہے پیرنٹنگ کی، وہ ہے شیمنگ پیرنٹس۔ یہ وہ پیرنٹس ہیں جو ہمیشہ اپنے بچوں کو سب کے سامنے وربلی ابیوز کرتے ہیں، فزیکلی ابیوز کرتے ہیں، انہیں احساس دلاتے ہیں کہ تم نے جو بھی کیا ہے وہ نہایت شرمندگی کا باعث ہے۔ بچوں کو یوں سب کے سامنے بری بات کہنا، ان کے چہرے کا مذاق اڑانا کہ تمہاری ناک بہت موٹی ہے، تمہاری ناک ایسے ہے، تمہاری دانت ایسے ہے، بچوں کو بڑی بڑی ایکسپیکٹیشنز دے دینا کہ تم ہمیں یہ کر کے بتاؤ کہ تو کافی ہے، یہ کر کے بتاؤ کہ تو کافی ہے۔ بچے جب غلطی کرتے ہیں، یہ ہمارے ہاں بہت کامن بیہیویئر ہے، ہمارے ہاں کیا میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم خود سے بات شروع کرتے ہیں تو ہی وہ بدلاؤ آتا ہے، پہلے آپ خود کو بدلتے ہو پھر بدلاؤ آتا ہے۔ تو ہمارے یہاں بہت کامن سی بات ہے، بچہ جب کوئی چیز اس نے گرا دی ہے تو ہم فوراً سے کہتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں بہت عام ہے یہ بیہیویئر، ہم بچوں کو سب سامنے کہہ دیتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے۔ تو ہم نے یہ نہیں کرنا ہوتا، ہم نے بچے سے کہہ دینا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ غلطی ہوئی ہے، یہ ابھی سدھاری جا سکتی ہے، آپ وہ پانی گرا آپ اس کے اوپر کپڑا لگاتے ہیں، بچوں کو سکھائیں کہ چیزیں بکھرتی ہیں زندگی میں لیکن وہ سنبھالی بھی جا سکتی ہیں۔ ان حالات میں جب بچے کو آپ بار بار شیمنگ کرتے ہو کہ تم نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ایسے بچے جو ہیں یہ لوگ بعد میں اینگر ایشوز میں بہت زیادہ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنی اندر کی جو جذبات ہیں وہ غصے سے سنبھالتے ہیں۔ کوئی غلطی ہو جائے کچھ بچوں سے تو کبھی نہیں مانتے ہم سے غلطی ہوئی ہے، الٹا آپ پہ چیخ کر غصے سے وہ پڑھتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ اندر سے شرمندہ ہیں کہ انہوں نے یہ غلطی کی، اور وہ غصے کا جو نقاب ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اور یہی وہ بچے ہیں جو سیکشل ابیوز بہت زیادہ جو ہیں ان کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اس میں جائیں گے۔ اگر کوئی ان کو سیکشلی ابیوز کرتا ہے یا بری طرح سے ٹچ کرتا ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو نہیں بتائیں گے، کیونکہ وہ خود اتنے شرمندہ ہے، انہیں لگتا ہے کہ غلطی انہی کی ہے، کہ انہیں اس طرح سے دیکھنا پڑا زندگی میں، انہیں لگتا ہے کہ غلطی ان کی ہی ہے، اس لیے وہ کبھی کسی کو کچھ نہیں بتاتے۔ اور اس طرح سے بچہ جو اپنے اندر میسج انسٹال کرتا ہے وہ یہ ہے کہ میں بہت برا انسان ہوں، اتنا برا کہ میں کسی بھی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوں۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس پیرنٹس آ جائیں گے وہ پیرنٹس ہیں نارسسٹک پیرنٹس۔ ٹھیک ہے، یہ وہ پیرنٹس ہیں جو اپنی ذات میں اس قدر ابزارب ہوتے ہیں، اس طرح ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ بچے کو بالکل زیرو کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی بچہ کہتا ہے کہ بچہ جاتا ہے اپنی والدہ کے پاس اور کہتا ہے کہ جی
میرے بال بےحد خوبصورت ہیں، تو بجائے ماشاء اللہ کہنے کے کہ میری بیٹی میں یا بیٹے میں یہ چیز اچھی ہے، والدہ آگے سے کہیں گی ہاں وہ اس لیے کیونکہ یہ چیز میرے اندر بھی تھی، تو گھما پھرا کر وہ ہر چیز اپنے اندر لیں گے۔ بچہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں میتھس میں بہت اچھا ہوں، تو والد کہیں گے وہ اس لیے کہ میں بہت اچھا تھا، تم میں کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے، تم جو بھی ہو، جو صلاحیتیں تمہارے اندر ہیں وہ اس لیے ہیں کیونکہ وہ میری وجہ سے ہیں۔ تو یہ پیرنٹس اتنے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اپنے خود کے اندر کہ یہ بچے کو بالکل زیرو کر کے رکھتے ہیں، اور ایسے میں بچہ جو اپنے آپ کے اندر سیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے کہ میری تو بالکل بھی کوئی اہمیت نہیں رہی اس دنیا میں جو بھی ہوں وہ ہر کسی کا دیا ہوا ہے، میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ تو یہ 7 ٹائپس ہے پیرنٹنگ کی جو بیحد 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 نیگیٹو ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم سب صرف ایک پیرنٹنگ کا شکار ہوں گے، ہم ڈفرینٹ ٹائپ میں ڈفرینٹ ڈگریز میں کسی بھی پیرنٹنگ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس آپ کو ایک ساتھ ابینڈن بھی کر رہے ہیں اور دوسرے حالات میں آپ کو شیمنگ بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ جس چیز سے سب سے پہلے دھیان دیں گے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ آپ کو ڈیمیج کس پیرنٹنگ میں کیا ہے۔ آپ کو بہت زیادہ شیم کیا گیا ہے، یا آپ کو بہت زیادہ نگلیکٹ کیا گیا ہے، یا آپ کو بہت زیادہ پرفیکٹ کیا گیا ہے، یا پھر آپ کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کیا گیا ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے دیکھنی ہے۔ ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ آپ یہ کریں گے کہ آپ اپنے آپ سے 2 سوالات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بچپن میں سب سے زیادہ کون سی پیرنٹنگ کی گئی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بولا کہ آپ کو کیا بہت زیادہ شیم کیا گیا ہے، آپ کو بہت زیادہ پرفیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یا آپ کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کیا گیا ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ کیا کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے اپنے بچپن کے کچھ واقعات جو ہیں وہ لکھنے ہیں، اور احساس کرنا ہے کہ ان واقعات کے دوران آپ نے کیا سکھا لیا خود کو، کیا آپ نے محسوس کیا، اور کیا آپ ان واقعات سے آگے بڑھ گئے ہیں، یا پھر آپ ابھی بھی وہی ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھا سکوں، لیکن اگر پھر بھی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو آپ یقیناً مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کی پوری طرح سے مدد کروں گی۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔